بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے اس عالم امکان میں بھیج کر انسانیت کے دکھ و درد کا مداوا کیا ہے، انسانیت کی پریشانیوں کو دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے مسائل کا حل ہوتا ہے، اس کی پریشانیوں کا دفعہ ہوتا ہے۔ ایک درود پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں اس مبارک درود کی برکت سے دور ہو جائیں گی اور رزق کے معاملات آسان ہوں گے، شرور و فتن دور ہوں گے۔ لیکن اس کو پڑھنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ضرور اس کے نتائج دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اے میرے محبوب، جاؤ اور جا کر ان کو میرے جنت کے دسترخوان کا مستحق بناؤ، ان کو دعوت دو۔ اور انسانوں کو اللہ نے حکم فرمایا، خصوصاً اہل ایمان کو۔ اہل ایمان چونکہ عہد باندھتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھے، تیرے رسول کو، تیری شریعت کو، تیرے دین اسلام کو ہم بصدق و یقین دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر بعد میں وہ اس سے پھر جاتے ہیں تو سزا ملے گی۔ تو اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو، اے ازل سے عہد وفا باندھنے والو، وَعَزَّرُوهُ، میرے پیارے پیغمبر کی توقیر کرو، اس کی تکریم کرو، عزت اور تعظیم کرو، میرے محبوب کو دل سے مانو بھی، اس کا حکم بھی مانو، جو وہ کہیں وہ پورا کرو، اور وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو۔ زندگی میں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا تحفظ کرو۔ شریعت کے ایک ایک حکم پر کٹ مرنے کو اپنی سعادت سمجھو۔ یہ حکم خداوندی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا کہ اس نور کا اتباع کرو جو نور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ نور ہی نور ہے، ان کی سنتوں میں نور ہے، ان کے سر مبارک کا ایک بال 7 آسمان 7 زمین 14 طبق سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک منہ مبارک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ایک نور کو اس کائنات میں ظاہر کر دیں، فرمایا کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے ہماری کامیابی کو انہی چند چیزوں میں محدود کر دیا، محصور کر دیا، بند کیا ہے کہ ایمان لاؤ، میرے پیغمبر کی تعظیم و تکریم کرو، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ جو میں نے نور کو نازل کیا ہے وہ خواہ ان کی سنتوں کی شکل میں ہو یا قرآن پاک کی عملی قرآن پاک ہو یا نقوش و حروف کی شکل میں، تم
اس کا اتباع کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تمہاری کامیابی کے لیے یہی چند چیزیں کافی ہیں، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ آج عصر حاضر میں ہم دیکھیں کہ حضور کی سنتوں کا کتنی اہتمام کرتے ہیں، معاملات سے لے کر معاشرت اور سیاست تک کتنی مقامات پر ہم اپنے محبوب نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جوں جوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس دوری کا نتیجہ نقصان و خسران ہے، ہیبت اور رعب کا ختم ہونا ہے، خاندانوں میں نہیں افراد میں بٹ جانا ہے، ملت واحدہ کا ختم ہو جانا ہے۔ اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جب ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے نظریات ایک جیسے نہیں رہے اور ہم نے اپنی منزل متعین نہیں کی، تمام مسلمان اپنی منزل متعین کرتے حضور کے نقوش پا کو اپنی کامیابی سمجھتے اور اپنا عروج سمجھتے، تو آج قدم قدم پر ذلت محسوس نہ ہو رہی ہوتی جو ہو رہی ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام نتائج بد ہیں حضور کی سنتوں کو چھوڑنے کے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پہلا طبقہ جو آیا صحابہ کرام کا، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، حق ادا کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، حضور کے ساتھ وفا کی۔ عروہ ابن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مذاکرات کے لیے ان کو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا گیا تھا۔ جب یہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے معاملے کو دیکھا اور اس عزروہ و نصروہ کا اپنی سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اتباع کا مشاہدہ کیا، واتبعوا النور الذی، واپس جب گئے جا کر اپنی قوم کو کہا کہ میں کیسر و کسریٰ کی درباروں میں بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ میں نے ملاقات کی، اتنی عزت تکریم تعظیم کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو حاصل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور جتنی حضور کے ساتھی آپ پر قربان ہونے کو، نچھاور ہونے کو تیار ہیں، اتنی کسی بادشاہ کی تعظیم و تکریم میں نے نہیں دیکھی، اور کسی بادشاہ کے قرب میں رہنے والے لوگوں میں جذبہ ایثار نہیں دیکھا۔ عجیب لوگ ہیں وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حضور کا تحفظ کرتے ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور وضو فرماتے ہیں، وہ پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھوک بھی ڈالتے ہیں، اپنا مبارک لعاب دہن، وہ بھی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ ان کے اندر تو عجیب محبت دیکھی ہے۔ اور پھر ان کی تعظیم کا یہ عالم ہے، جب ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو گے ایسے محسوس ہوگا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اتنی ادب ہے ان کی مجلس کا۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح مت پھکارو کہ بینکم کا دعائی بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، او فلاں آدمی، او فلاں آدمی، اس طرح میرے نبی کو یا محمد کہہ کے مت پھکارو۔ تعظیم اور تکریم کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو۔
آپ کا اس میں گرامی لیں گے تو ادب کے ساتھ، بات کریں گے تو تعظیم و تکریم کے ساتھ۔ آج دنیا میں بڑے دعوے دیکھے جاتے ہیں، دعوے تو بہت کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن جب عملی موقع آتا ہے محبت کے مظاہرے کا تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے لباس سے عملاً نفرت کرتے ہیں، آپ کی وضاحت سے عملی طور پر نفرت کرتے ہیں، آپ کے چہرے جیسا مبارک چہرہ نہیں بنانا چاہتے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، عملی طور پر بھی اس محبت کا مشاہدہ ہونا چاہیے نا، پھر کچھ نظر تو آئے کہ تمہیں حضور کے ساتھ محبت ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، ایک ایک حکم ماننے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم وہاں فیل نظر آتے ہیں اور دعوے میں بڑے بڑے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ تو بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں خالی ہیں، پھسپھسات دعوے ہیں، اندر سے بالکل خالی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم، آپ کا ادب، حضور کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، بات کر رہے ہو تو دھیمی آواز سے، اتنی کم آواز سے نہیں کہ میرے محبوب کو پوچھنا پڑے کہ تم نے کیا کہا، اتنی تیز آواز سے نہیں کہ تمہاری آواز گلا پھاڑنے والی ہو، کان کے پردوں پہ اثر پڑے، درمیانہ بولو، میرے محبوب کو پتہ چلے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور حضور کی مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح زور سے نہ بولو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو، بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کام کیا کہ آداب نبوت کا کوئی پاس و لحاظ نہ کیا، حضور کے پردہ اور وصال فرما جانے کے بعد بھی وہی آداب ہیں، حدیث کی مجلس لگی ہوئی ہے، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، اس میں حدیث مبارکہ کا درس ہو رہا ہے، اس مجلس کی بھی وہی تعظیم جو حضور کی مجلس کے آداب ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک سمجھایا جا رہا ہے، مجلس کا ادب کرو، یہ تعظیم و تکریم بعد میں بھی جاری ہے۔ جس نے حدیث کا ادب کیا گویا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی ہے، وہی اجر ملے گا اس کو۔ تو فرمایا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کا خیال نہ کیا تو حبط اعمال کا خطرہ ہے، تمہاری ساری زندگی کی جمع پونجی، تمہاری زندگی بھر کے معمولات یک لخت ختم کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے مجلس کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے فضول باتیں مت کرو، اور حدیث پاک کے درس میں ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے، اس میں بے ادبی مت کرو، آداب کے ساتھ بیٹھو، ورنہ حبط اعمال کا خطرہ ہے۔ اور آج بھی روضہ رسول اللہ کے یہی آداب ہے، وہاں کھڑے ہوئے چیخ و پکار نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں اور اپنی امت کو جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔
جو بھی امتی جائے سلام کہے، حضور سلام قبول بھی فرماتے ہیں اور اپنے امتی کو جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور 1400 سال سے یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور جو بھی اس کو نہیں مانے گا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا۔ ادب کے ساتھ عرض ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات مرحمت فرمائی ہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ کہ حضور نے فرمایا میں عجمی ہوں، عربی ہوں، تمام اقوام عالم کے لیے اسود اور احمر، سفید رنگ کے ہیں یا سیاہ فام، جتنے لوگ ہیں سب کے لیے میں نبی بن کے آیا ہوں۔ سب کے لیے نبی، یعنی کل کائنات کے لیے حضور نبی بن کے آئے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ پہلی امتیں جو جنگ و جدال میں حاصل کرتی تھیں وہ رکھ دیتے تو آسمان سے آگ آتی، لے جاتی تھی، بھسم کر دیتی ان کو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ میری امت کے لیے مال غنیمت جو ہے یہ حلال ہے، بابرکت مال ہے، اللہ پاک نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے روب عطا کیا گیا، میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت دور ہوتا ہے، روب پہلے اس کو جا کر محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں یا قریب ہیں، وہ روب و داب سے خوف زدہ ہو کے نکل جاتے ہیں، میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اور میرے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی تسلی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں گے، میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، سفارش کروں گا، اللہ میری امت کو بخش دیں گے۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے کہ حضور خیر کی دعا فرمائیں گے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ دعا یقیناً قبول ہے، جو چیز بھی تم مانگو تو میں تمہیں دینے کو تیار۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے وہ یقینی قبولیت والی دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا ذخیرہ کر کے رکھ دی ہے کہ اے اللہ میں دنیا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، یہ دعا میری رکھی رہے کہ یہ قبولیت اس کی یقینی ہے، تو میں دن قیامت کے یہ دعا مانگوں گا۔ اور کن کے لیے دعا مانگوں گا؟ حضور نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، میں اپنے ان امتوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کروں گا کہ ان کو جنت ملنی چاہیے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اور کتنی بڑا حوصلہ ہے۔ آج میں اور آپ یقینی قبولیت والی دعا سے مشکل حالات میں کب صبر کر سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا رکھی رہے، اس کو اپنی امت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں، آخرت میں اللہ رب ذوالجلال سے دعا کروں گا اپنی امت کے لیے۔ اتنی مہربان نبی، آج ہم بھی دیکھیں گے کتنی وفا کرتے ہیں حضور کی زندگی کے ساتھ۔ تو ایک درود پاک ہے، اگر کوئی آدمی پڑھے وہ درود پاک تو 70,000 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، آپ استغفار کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی استغفار کرے گا من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنے گا، اور ہر غم سے اللہ پاک آسانی عطا فرمائیں گے، ہر غم سے نکلے گا بندہ۔
اللہ پاک غم دور کر دیں گے۔ تو من کل ہم فرجا، تو یہ درود پاک ایسا ہے کہ جس کی برکت سے 70,000 فرشتہ 1000 دن تک دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بناؤ۔ آسان ہے اور اکثر لوگوں کو الحمدللہ یہ آتا ہے۔ جز اللہ تعالی عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یہ درود پاک آپ پڑھو گے، انشاءاللہ اس درود کی برکت سے فرشتے بھی دعا کریں گے، حضور کی سفارش بھی نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔